کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں، تو اب شکار کرنا ہے تو اس کے لیے شریعت نے کیا ضابطہ بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ وہاں پر بھی اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کا جانور جس کو آپ شکار کر رہے ہیں وہ حرام ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور باقاعدہ سورہ مائدہ کے اندر بھی اس بارے میں آیت نمبر 6 کے اندر باقاعدہ احکامات موجود ہیں۔ کچھ لوگ شکار کرتے ہیں شکاری جانور کے ذریعے سے، اس میں شکاری کتا ہے، اور بعض لوگوں نے شکاری پرندے بھی رکھے ہوتے ہیں، باز ہوتا ہے، چیل ہوتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا شکاری جانور انہوں نے رکھا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ شکار کرتے ہیں۔ اب اگر کتا ہے تو کتے کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ کتا باقاعدہ تربیت یافتہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی شکار کو حلال کہا ہے جو کتا تربیت یافتہ ہو، مما علمکم اللہ، فرمایا کہ جو شکار کو جانتا ہو اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے تیار کیا گیا ہو، کیونکہ ہر کتا شکاری کتا نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور وہ جا کر شکار کو خود نہیں کھاتا بلکہ شکار کو پکڑ لیتا ہے، بس اپنے مالک کے لیے اس کو روک لیتا ہے، اس کو خود وہ نہیں کھاتا۔ یہ شکاری کتے کی نشانی ہوتی ہے، ورنہ عام کتا ہوگا وہ خود ہی کھا جائے گا۔ اور دوسری شرط کیا ہے شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کے لیے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب آپ نے شکاری کتے کو چھوڑنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑنا ہے۔ اب جا کے اس کو پکڑ لے گا، کوئی خرگوش ہے، کوئی اور جانور ہے، جب اس کو پکڑے گا تو اگر تو آپ کے وہاں پہنچنے تک وہ جانور زندہ تھا، اس نے روکے رکھا ہوا ہے جانور کو، شکار کو، آپ دوڑ کے وہاں پہنچے ہیں اور وہ زندہ تھا، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کیا کریں، اس پہ چھری چلا دیں، اس کو ذبح کر دیں، اب وہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر اس نے روکے رکھا جانور کو، شکار کو آپ کے لیے، لیکن آپ کو وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور جو جانور اس شکاری کتے کے منہ میں ہی ہلاک ہو گیا، تو اب بھی وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب بھی وہ کیا ہے آپ کے لیے؟ حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو چھوڑا تھا، اب بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر آپ پہنچتے ہیں وہ زندہ ہے تب آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز، شکاری کتا اگر نہیں ہے، کوئی اور کتا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ خود اس میں سے کھا لے گا۔ جب وہ خود اس میں سے کھا لے گا تو اب آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، اگر آپ شکار کرتے ہیں بندوق کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، یا کسی اور ذریعے سے، تو پھر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جو تیر ہے، آپ کا جو آپ کی گولی جو ہے، یہ جو آپ نیزہ مار رہے ہیں، وہ اس شکار کے جسم کے اندر داخل ہو جائے اور ایسے سیدھا داخل ہو، یعنی یہ آپ کا شکار جا رہا ہے اور گولی آ کے اس کو ایسے لگے۔ اگر ایسے لگی ہے تو تب نہیں، گولی اس کو ایسے نہ لگے، گولی اس کو ایسے آگے لگے بالکل سیدھا، اور اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائے۔ اب یہ شکار کیا ہے؟ اب یہ شکار اس گولی کے اثر کو قبول کرے گا۔ اب اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے گولی چلائی تھی، اور آپ کی وہی بات ہے شکاری کتے والی، بسم اللہ پڑھ کے گولی چلائی تھی، آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے اگر وہ مر جاتا ہے تب بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اگر آپ پہنچ گئے ہیں، زندہ تھا، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ذبح کر لینا چاہیے، چھری کے ساتھ اس کو فوری طور پہ حلال کر لیں۔ اچھا، وہ جو پہلی صورت میں آپ کو بیان کی کہ اگر وہ گولی آ کے لگتی ہے سیدھا کی بجائے اگر ٹیڑھی لگتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے بھی گولی چلائی ہے اور اس کو ایسے زخم لگا ہے اور وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو گیا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شکار کرتے ہیں، شکار کے شوقین ہیں، شکار کے مسائل کو سمجھ کر شکار کریں۔ یہ نہ حرام کھا رہے ہیں، بس جی شکار آ گیا جی پکڑو جی بس کھاؤ جی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسئلہ پھر ادھر ہی آ جاتا ہے کہ ہم پابند ہیں شریعت کے ضابطوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں سے ایک چیز کو مینشن کیا ہے کہ شکار کی یہ شرائط ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔